آج کی اس نشست میں ہم جن چیزوں کو ڈسکس کریں گے ان میں سے وہ امور ہیں کہ جو ہمارے روزہ رکھنے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ انسان جب بھی کسی کام کو کرتا ہے اس کی حدود و قیود اور اس کی کچھ نہ کچھ لمٹس ہوتی ہیں کہ جن کو کراس کرنا یا جن تک پہنچنا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس دائرہ کار سے، وہ دائرہ کار آپ کے معاملے میں کسی انسان کا لگایا ہوا ہو تو جیسے ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح عبادت چونکہ اللہ کی ہے تو پھر اس کے اوپر جو حدود اور قیود اللہ نے عائد کی ہیں یا وہ قائم کی ہیں ان کی پابندی بہرحال لازم ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ جن چیزوں سے عموماً روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں روزے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، روزے کے اجر کو یا اس کے مقصد کو کم کر دیتی۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان جان بوجھ کے اگر چیز کھا پی لیتا ہے، ہوش و حواس میں ہے، جان بوجھ کے کوئی چیز کھا لی، کوئی چیز پی لی، اس کے برعکس اگر کوئی شخص اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے لیکن بھولے سے وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا تو اس کے لیے روزہ اس کا ختم نہیں ہوگا، لیکن جو شخص جان بوجھ کے کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ نمبر 2، ازواج کے ساتھ جماع کرے یا کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس کے ساتھ انسان خود اپنے اوپر جو ہے وہ طہارت کو فرض کر لے، غسل اس کے اوپر واجب ہو جائے، جان بوجھ کے کوئی ایسا اس کا عمل ہو تو اس کے ساتھ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر جو کوئی ایسی کمی کوتاہی تھی اس کو جان لیا اور اللہ نے تم سے رات کی جو ریسٹرکشن تھی اس کو اٹھا دیا، رات کی پابندی کو اٹھا دیا۔ یعنی پہلے یوں تھا کہ جیسے کوئی شخص افطاری کر لیتا، افطاری کرنے کے بعد وہ رات کے جس حصے میں بھی سو گیا اس کے بعد اس کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ تو اس آیت کے نزول میں 2 واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک تو وہ شخص، وہ صحابی کہ جنہوں نے افطار کرنے کے ساتھ ہی وہ سو گئے تو اگلے دن تک وہ نڈھال ہو گئے، ایک وہ واقعہ اور ایک وہ واقعہ جو میں نے آپ سے بھی شیئر کیا ہے۔ یہ 2 واقعات اس آیت کے نزول کا سبب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر روزے کو اذان فجر سے اذان مغرب تک کے لیے کر دیا اور باقی ساری رات انسانی معاملات کے لیے، کھانے پینے کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ 2 چیزیں۔ نمبر 3 کہ انسان ناک کی طرف سے، ناک کے اندر کوئی دوائی ڈالتا ہے، کوئی ڈراپس لیتا ہے تو چونکہ ناک کا تعلق براہ راست آپ کے گلے سے ہے، آپ کے حلق سے ہے، جو چیز آپ ناک کے اندر ڈالتے ہیں وہ براہ راست حلق کے اندر پہنچتی ہے۔ یہ تیسری چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھائیں تو چونکہ کلی کرتے وقت تو ہم پانی ڈال ہی منہ میں رہے ہیں، اس میں اگر بے احتیاطی ہوتی ہے یا منہ کو اوپر اٹھا کے جیسے لوگ غرارہ کرتے ہیں، کلی کے اندر مبالغہ کرتے ہیں، تو وہ تو پانی الٹیمیٹلی ناک کے اندر، منہ کے اندر جائے گا ہی جائے گا۔ یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ناک کے اندر پانی چڑھاتے ہوئے، ناک کو صاف کرتے ہوئے اتنا مبالغہ کرتا ہے کہ اس کا پانی وہ حلق میں اتر جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب رہی بات کہ ضرورت کے وقت میں کوئی چیز انجیکٹ کرنا، کوئی ایسی چیز لینا کہ جس سے انسان کی تکلیف کم ہو جائے حالت روزہ میں، جیسے کسی شخص کے پیٹ میں، سر میں یا جسم کے کسی حصے میں درد ہے تو وہ اس درد کے لیے، اور درد بھی تب کہ جو اس کی پہنچ سے یا اس کی جو کیپیسٹی ہے برداشت کی اس سے باہر ہو جائے۔ یعنی انسان ایک وقت تک تو کسی چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کی لمٹ سے وہ چیز کراس کر رہی ہے، انسان کی کوئی حاجت ایسی آ گئی ہے، درد، کوئی بیماری، بخار ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں وہ ضرورت کا انجیکشن لیا جا سکتا ہے۔ البتہ وہاں پہ بھی آپ طاقت کا انجیکشن نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ طاقت کا انجیکشن لینا ضروری ہے تو آپ اس میں روزے کو پھر افطار کرتے ہیں۔
دن کا وقت ہے تو آپ روزہ افطار کر دیں، اس کی قضا دے لیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا انجیکشن یا ایسی ڈرپ لگوائیں۔ ڈرپ تو بالکل کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ڈرپ لگائی ہی غذا کے لیے یا اس کو طاقت کو، انرجی کو بحال رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرپ جو ہے یہ انرجیٹک ہے، انجیکشن جو ہے اس کا معاملہ وہ پین کلر تک جائز ہے، اس کے بعد وہ بھی صورتحال میں جائز نہیں ہے۔ یہ کل کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 3 ہو گئی۔ نمبر 4، اس کے بعد کوئی نیت کر لیتا ہے روزہ کھول دینے کی، کوئی 12 بجے کہتا ہے، چونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے جی میں نے روزہ چھوڑ دیا، میں نے روزہ ترک کر دیا، تو اس کا روزہ وہ ختم ہو گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اس نے اپنی نیت سے روزہ افطار کر دیا۔ اس میں چیزوں کو دہرا لیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان جان بوجھ کے کھا پی لیتا ہے، یا کوئی بھی ایسی حالت کہ جس سے انسان اپنے اوپر غسل یا طہارت واجب کر لے۔ اور تیسری چیز، انسان جو ہے وہ کوئی طاقت کی چیز لیتا ہے، میڈیسن لیتا ہے۔ اور نمبر 4 کہ وہ اس میں ناک میں پانی چڑھانے میں یا کلی کرنے میں، غرارہ کرنے میں وہ مبالغہ کرتا ہے، یہ چوتھی چیز ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نیت سے اگر کہہ دے کہ میں نے روزہ افطار کر دیا تو اس کا روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور کوئی چیز باقی ہے تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں جی۔ کان میں ڈراپس ڈالنا، جو روزے کی حالت میں چیزیں جائز ہیں، کان کے اندر ڈراپس ڈالنا، کیونکہ کان کا گلے کے ساتھ ظاہری طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے، الا کہ اس کے وہ بعض لوگوں کا وہ کان کے جو پردے ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، تو ان کا وہ ٹیسٹ گلے کے اندر پہنچتا ہے۔ اس طرح کی صورت میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ سر میں آئل لگانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اور مسواک کے ساتھ پیسٹ برش ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اور اس پیسٹ کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد منہ کی طہارت ہے۔ یہ چیزیں جائز ہے۔ ناخن کاٹ لینا جائز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آئی ڈراپس میں کوئی حرج نہیں۔ آنکھوں کے اندر قطرے ڈالنا اور حجامت کروانا، کٹنگ کروانا، یہ سارے معاملات روزے کی حالت میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔